ہم ذرا سا پھر لوٹتے ہیں اپنے اسی موضوع کی طرف. آپ ذرا سا ٹیکنیکل جو اس کا اسپیکٹ ہے اس پر ہم بات کریں گے. یعنی مثال کے طور پر جیسے کہ تاج محل میں اورنگزیب کا کیریکٹر ہے, آپ کو ان کا جو گیٹ اپ ہے وہ کس طرح کا گیٹ اپ لگتا ہے آپ کو؟ ان ریئلسٹک لگتا ہے. ٹیکنیکل ایسپیکٹ کی آپ نے بات کی, دیکھیے ایڈیٹنگ بڑا اہم جز ہوتا ہے فلم کا. مصطفیٰ صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس فلم کا اگر آپ سیکنڈ ہاف دیکھیں تو ایڈیٹنگ جو ہے وہ بہت لوز لگتی ہے, آپ کو فلاڈ لگتی ہے. پیس جو ہے اچانک فلم کا مختلف ہو جاتا ہے. فرسٹ ہاف قدرے بہتر ہے, سیکنڈ ہاف اچانک بہت سلو ہو جاتا ہے. اچھا آج کل نہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آیا وہ کانشیسلی ایک ویلنس کیریکٹر انہوں نے بنایا؟ بالکل بالکل, اس پہ کیا شک ہے. آؤٹ اینڈ آؤٹ کہ میں جب دارا شکو کے وہ سر لے کے آ گیا اور اس طرح کی باتیں, اور یہ ظاہر ہے آپ ہر چیز تو آپ بلیک اینڈ وائٹ نہیں کر سکتے. اب گرے تو ہوتا ہے, گرے کا شیڈ تو ہوتا ہے. اچھا مصطفیٰ صاحب, دونوں جو فلم ہیں, مغل اعظم تو بہت پرانی فلم ہے. مغل اعظم میں اکبر کا پورٹریل ہے, اس میں بھی ایک سیکولر ایلیمنٹ تو ہے. جودھا بھائی ہیں یا وہ جنگ پر جا رہے ہیں تو ایک طرف امام ضامن باندھنے والا ہے, دوسری طرف ایک پنڈت کھڑا ہوا ہے جو کہ منتر پڑھ رہا ہے. وہ تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں فلمیں ایک ساتھ اگر ریلیز ہوئیں اور ان کے درمیان جو یہ کوئی ریلیشن میں بتا رہا ہوں محض یہ قیاس ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حقیقی بات ہے؟ دیکھیے, یہ بھارت کی تو کوشش ہے کہ وہ اپنے دھرم کو ہم پر حاوی, آپ ٹی وی سیریل سن کے دیکھیں, ڈرامے دیکھیں, ضرورت نہیں بھی ہے تب بھی وہ ضرور پوجا اور مندر ستر وغیرہ وغیرہ یہ دیتے ہیں. اچھا کرتے ہیں, میں خلاف نہیں ہوں, اچھا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا دھرم وہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ یہاں بھی دکھائی دیتا ہے تو اب وہ اس ذریعے تاج محل یا مغل اعظم کے ذریعے بھی وہ اپنی اس سوچ کو لانا چاہ رہے ہیں جس پر ہمیں غور کرنا ہوگا, دیکھنا ہوگا. اور کتنا ہی ہم چاہتے ہیں کہ بھائی چارہ, دوستی, امن, محبت ہم چاہتے ہیں, یہ فاصلے ختم ہونے چاہیے, قریب ہم آئیں. لیکن اس کے باوجود we have still reservations, تحفظات ہیں, شکوک و شبہات ہیں. جب تک یہ شکوک و شبہات ختم نہیں ہوتے تب تک ہمارے تحفظات رہیں گے. ہمیں محتاط رہنا پڑے گا. دیکھیے, ہم نے کئی لچکیں دی ہیں, حکومت کی طرف سے بھی کئی لچکیں, وہاں سے کوئی ایک لچک بھی نہیں آئی ہے. اور ہمارے جتنے آرٹسٹوں نے وہاں بھارتی فلموں میں کام کیا ہے اب تک, ان کے کیریکٹرز کو خراب کیا گیا ہے, ان کو اہمیت نہیں دی گئی ہے. یہ اس میں ان کو قصور نہیں دوں گا, میں اس میں ان اپنے آرٹسٹوں کو قصوروار ٹھہراؤں گا کہ وہ کرتے ہی کیوں ہیں. وہ گڈ فیتھ میں گئے وہاں پر. گڈ فیتھ نہیں جی, وہ ایک بات یہ ہے, ہماری اپنی یہ کمزوری ہے کہ ہمارے آرٹسٹ فیمیل یا میل, اور بالخصوص فیمیل, بھارت کا کوئی ڈائریکٹر یا کوئی بی سی کلاس کا آرٹسٹ بھی ہوتا ہے تو یہ لوگ بچھ جاتے ہیں اس کے آگے اور بھول جاتے ہیں کہ ہم کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں. ہم بھی ٹیلنٹڈ ہیں اور وہ آئیں. دیکھیے, اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو جناب سرکاری پروٹوکولز دیتے ہیں, آگے پیچھے اسکارٹس ہوتی ہیں اور زبردست ان کے آنر میں. اچھی بات ہے, ہم اپنی مہمان نوازی کا اظہار کرتے ہیں, لیکن کیا وہ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے. تو ایکول لیول پر ہمیں ہمارے یہ رابطے اور ہمارے مراسم ہونے چاہیے, ورنہ ہم تو بڑی عظیم قوم سے تعلق بالکل ٹھیک رکھتے کہہ رہے ہیں, ہیں, ہماری ایک تاریخ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مصطفیٰ صاحب. مطلب فیروز خان ایک بی گریڈ ایکٹر ہے. فیروز خان کے کریڈٹ پہ کوئی بھی قابل ذکر کام نہیں ہے, اور وہ آ کے یہاں بدتمیزی کر جاتا ہے. تو ہم لوگ پھر بھی سر آنکھوں پر بٹھا رہے ہیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی. ناظرین, گفتگو جاری ہے, یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین, مکالمہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. گفتگو ہو رہی ہے پاکستان میں ریلیز ہونے والی بھارتی فلموں اور ان کے اثرات پر. سلمان, یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے اس کے ریوائول کی کیا صورت آپ کی نظر میں ممکن ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے. اس کے ریوائول کی مطلب گھسا پٹا جواب ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. شاہنواز بھائی, اس میں ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ جس نے اپنی تمام انرجیز ٹیلی ویژن پہ صرف کر رہا ہے, میں آپ کو دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ 2 کروڑ روپے کا ڈرامہ بن رہا ہے اس ٹیلی ویژن انڈسٹری میں ہماری. ہم بہترین فلم بنا سکتے ہیں, ہمارا جو بہترین ذہن ہے, لیکن مجھے امید یوں ہے
کہ شعیب منصور صاحب ایک فلم بنا رہے ہیں، اس کا نام ہے خدا کے لیے، اور شعیب منصور ایک انتہائی ذہین آدمی ہے اور اپنے فن میں بہت ماہر ہیں، اور خدا کرے کہ ان کی اس فلم سے ہماری انڈسٹری کا ریوائول شروع ہو. ان سے مجھے بہت امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ وہ پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں، کانٹینٹ کو جانتے ہیں، اسکرپٹ کی اہمیت کو جانتے ہیں، اور پھر ٹیکنیکل باتیں بھی. لیکن جب تک ہمارا پڑھا لکھا، دیکھیے جوہلا سے تو ہمیں شکایت ہونی ہی نہیں چاہیے نا. مطلب جو اس وقت جو ہماری فلم انڈسٹری میں جوہلا قابض ہیں، ان سے کیا شکایت کرے گا کوئی؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، مطلب ٹریک ایک چیز ہوتی ہے، ٹریک کا استعمال دنیا بھر میں عام ہے، جس پہ کیمرہ چلتا ہے. ہمارے یہاں ٹریک کا استعمال ہی نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے ٹیلی ویژن سنیما میں. وہیں سے اپنا کیمرہ ایک جگہ فکس کر دیتے ہیں، زوم ان زوم آؤٹ کر لیتے ہیں، اور وہ بلٹ شاٹ جو آپ دیکھتے ہیں ڈڈڈیں والے، وہ چل رہے ہوتے ہیں، آج تک چل رہے ہیں. لیکن یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کو آگے آنا پڑے گا، جو اچھے رائٹرز ہیں، اچھے ڈائریکٹرز ہیں، اور ٹی وی پہ اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام ہو رہا ہے ٹی وی پہ ہمارے یہاں. مصطفیٰ صاحب، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر پاکستان کی فلم انڈسٹری کو گورنمنٹ کا پیٹرنیج حاصل ہو، مثال کے طور پر اگر اس کو انڈسٹری تسلیم کر لیا جائے، اس کے لیے لونز بینک سے لیے جا سکیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ریوائیو ہو سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بس یہ نہ ہو کہ لونز پھر انہی فلم میکرز کو مل جائیں جو فلم انڈسٹری کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. ایسا نہ ہو. سلیکشن ہونی چاہیے کہ ملک میں جو پڑھے لکھے سے مراد وہی ہے کہ اچھی سوجھ بوجھ رکھنے والا، اچھی سوچ رکھنے والا. بلا شبہ جیسے شعیب منصور کا نام لیا انہوں نے، شعیب منصور ہے، ثاقب ملک ہے، یہ لوگ فلم بنا رہے ہیں، اور یہ لوگ ہیں سرپھرے. لیکن یہ سرپھرے تب ہوئے ہیں کہ ان کے پیچھے بہت بڑا فنانسر ہے. وہ کوئی خود اپنی جیب سے نہیں بنا رہے، پیچھے فنانسر ہے. ایسے فنانسر چاہیے، اور پھر ایسے سرپھروں کو وہ ہائر کریں. اس میں یہ آسپیکٹ بھی ہے نا کہ ان کی صلاحیت پر اس فائنینسر نے اعتبار کیا. ہاں ظاہر، یہ بھی بہت اہم بات ہے نا. اگر وہ ان کی اہلیت ہی نہ ہوتی تو حالانکہ فائنینسر بھی دستیاب نہ دیکھیے اس سے پہلے بھی بعض ایسے ہی لوگوں نے فلمیں بنائیں. مبشر لقمان نے بنائی، فہیم برنی نے بنائی، آصف پوتا نے بنائی. یہ اچھے منی پڑھے لکھے اور اچھے، لیکن فلمیں وہ فلاپ ہو گئیں، نہیں چلی. کیونکہ فلم میڈیا کچھ عجیب سا دوسرا ہے. اچھا، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایک دو فلمیں کامیاب ہو جاتی ہیں جو کہ تجربہ ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ریوائیو ہونے کا امکان ہے؟ ریوائیو ہونے کا امکان ضرور ہے، یعنی ان کی سکسس کی وجہ سے. بالکل امکان ضرور ہے، اس لیے کہ ایک ڈومینو ایفیکٹ تو ہوتا ہے نا، ایک چیز، ایک ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے. پھر دوسرے یہ کہ اس سے ہمت تو بنتی ہے نا بہت سے لوگوں کی، جو لوگ آج ہمت نہیں کر رہے. مطلب میں نام لے سکتا ہوں، جو ہمارے جو ویڈیو ڈائریکٹرز ہیں، بہت سارے جو ینگ لڑکے ہیں جو بہت اچھے ویڈیوز بنا رہے ہیں، گانوں میوزک ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان سب کا مجھے علم ہے ذاتی طور پر کہ سب کا خواب یہی ہے کہ اچھی فلم بنانا. ہمت نہیں کر پاتے ہیں، حالانکہ بہترین پیسے کما رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، ہمت نہیں کر پاتے ہیں. تو اس سے کم یہ تو ہوگا کہ ہمت بنے گی لوگوں کی، اگر ایک دو فلمیں بھی کامیاب. اچھا، اس میں جتنے نام انہوں نے لیے ہیں، وہ اصل میں ہوا یہ کہ رسک بھی تو لینا پڑتا ہے نا. جیسے یہ ابھی مصطفیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کو باندھے گا، تو وہ رسک فیکٹر بڑا انوالوڈ ہے. میرے علم میں ہے کہ جو شعیب منصور جو فلم بنا رہے ہیں وہ بہت منفرد موضوع ہے. میرا خیال ہے 9/11 کے تناظر میں ہے. وہ رسک لینا پڑتا ہے نا، ذہین آدمی تو رسک لیتا ہے. مطلب میں اگر مارکیٹ کو سوچ کے فلم بناؤں گا، اپنے مطلب کی فلم بناؤں گا، تو میرا نہیں خیال کہ میں کامیاب ہو پاؤں گا، جو میرے مزاج کا حصہ نہیں ہے. میرے مزاج کا حصہ بھی تو ہونا چاہیے نا، سبجیکٹ جو ہے وہ میرے مزاج کا حصہ ہونا چاہیے. تو میں جو فلمیں انہوں نے ابھی نام لیے، وہ میرے خیال ہے وہ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے، لو سٹوری، اس میں 6 گانے اور ایک بارش کا سیکوینس، تو وہ سب جو ہے وہ شاید اب تبدیلی کی ضرورت ہے. علم زندگی ہے.